خواجہ صاحب یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے داتا علی حجویری صاحب کی، کشف المحجوب، آپ نے دیکھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی۔ اچھا، اس کے بہت سے ترجمے ہیں، یہ جو میرے پاس اس وقت ترجمہ ہے یہ بھی وہ کنٹمپریری پیریڈ ہے، کنٹمپریری پیریڈ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی اس کتاب میں جو ان کی بایوگرافی لکھی گئی ہے داتا علی حجویری صاحب کی، اس کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں جی کہ رسالہ ابدالیہ کا حوالہ دیا ہے کہ شیخ علی حجویری صاحب جو ہیں وہ محمود غزنوی کے زمانے میں جب غزنی میں موجود تھے وہ، تو ان کے دربار میں وہ بہت سی بحثوں میں حصہ لیا کرتے تھے، اور بعد میں جو مسعود غزنوی ان کا بیٹا تھا اس کے ساتھ وہ لاہور آئے تھے، اور پھر لاہور میں آ کے نا انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میر صاحب آپ کی گفتگو ساری میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو میں نے جو کہا اس کو کہیں ریبٹ تو نہیں کیا جا رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لٹیرا آپ وہ داتا علی حجویری کو لے کے آئے گا کہ تم لاہور میں اس کو بیٹا لے کے آیا، آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں بیٹا لے کے، لیکن آپ اس کا بیٹا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ وہ محمود غزنوی جو ہے وہاں پہ حکمران افغانستان میں ضرور تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں ان کے مزار پہ گیا ہوا ہوں۔ ہاں میں بھی گیا، میں ان کے مزار 1972 میں، علامہ اقبال اس کے مزار پہ گئے تھے۔ میں 1972 میں بابا کہتے ہیں، اور علامہ اقبال نے ایک نہیں کئی اشعار اس کی شان میں کیے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ ساری آپ سے بحث کیوں کر رہا ہوں، پوچھنا کیا ہے میں نے آپ سے، پوچھو۔ بینگ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان، آپ نے اپنے مسائل کا نام دیکھیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ میری بات سنیں نا، وہ آج سے 5 یا 10 سال یا 15 سال ایک میزائل کا نام رکھا گیا 2012 میں، تو میں وہی 5-10 سال ہو گیا۔ اور اس کی منظوری کس نے دی خواجہ صاحب؟ صرف غزنوی میزائل نہیں ہے، ابدالی ہے، ابدالی میزائل، غوری میزائل ہے۔ ہاں۔ تو آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں وہ لٹیرے تھے سارے، تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میرا تو اس پہ کوئی جو کیا کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہے نا، کسی کا کیا نام رکھا جائے۔ سڑکیں ہیں، میں سیالکوٹ میں جس سڑک پہ رہتا ہوں اس کا نام محمود غزنوی روڈ ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، اس کی وجہ ہے نا جو ہم نے بھی اس پہ دیکھیں، میری بات سنیں، آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ جو رائل یا سیاسی یا جو بھی اس کو نو آبادیاتی شخصیتیں تھیں جو بار بار جو ہے بر صغیر پہ حملہ کرتے تھے، ان کو سینکٹیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سینکٹیفائی نہیں کر رہا، میں نے نہیں کیا۔ مقدس کیوں بنا رہے ہیں؟ مقدس انہوں نے بنایا جنہوں نے اپنے میزائلوں کا نام غزنوی میزائل رکھا، غوری میزائل رکھا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، بعض لوگ جو ہیں، میں بھی بات سنیں، بعض لوگ جو ہیں تاریخ کو 100 طریقوں سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی تاریخی واقعہ۔ لیکن میں پلیز 1 منٹ 1.5 منٹ دے دیں۔ ایک تاریخی واقعہ جو ہوا ہے اس کو 100 طریقوں سے جو ہے نا، جو ہے مثلاً اگر کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا، جو بر صغیر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا۔ تو تاریخ میں یو ہیو ٹو فائنڈ الٹیمیٹلی فائنڈ اے کامن گراؤنڈ۔ اگر آپ 6-7 کتابیں ایک ہی موضوع کے اوپر پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی کہ بھئی اس کا جو فیصلہ یہ ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر جس سڑک پہ میں رہتا ہوں اس کا نام محمود غزنوی روڈ ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ میں نے اپنا ایک اوپینین دیا ہے اور میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں، میں نے اپنا اوپینین دیا ہے، لیکن میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ جی وہ اچھا آدمی تھا، وہ ضرور غزنی کے لیے اچھا آدمی ہوگا، افغانستان کے لیے اچھا آدمی ہوگا، لیکن میں تو بر صغیر کی بات کر رہا ہوں کہ میں تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ناٹ ایز اے ڈیفنس منسٹر، ہم نے جو اپنے میزائل کا نام غزنوی میزائل رکھا ہے اس کا نام چینج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا۔ اچھا، کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ ویسے آپ دیکھیں، آپ کے یہاں پہ بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے نام جو ہے وہ ایسی شخصیتوں پہ رکھے ہوئے ہیں جن کا جو ہے مسلم تاریخ سے کوئی میں نے ایک دفعہ، آپ کو پتہ نا، میں نے ایک دفعہ یہ سوال پوچھا، یہ کیونکہ آپ نے بھی بات پہلی دفعہ تو نہیں نہ کی، یہ تو اور پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کسی اہم شخصیت سے پوچھا کہ جی یہ ہمارے میزائلوں کے نام غزنوی، ابدالی، غوری کیوں ہیں؟ ان کا براہ راست تعلق تھا میزائل پروگرام سے۔ انہوں نے کہا جی ریزن یہ ہے کہ ہم یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو میزائل پروگرام ہے، جو نیوکلیئر پروگرام ہے، یہ انڈیا اسپیسیفک ہے،
سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تاریخی جو واقعات ہیں ان کو جو ہے اپنی جو انٹرپریٹیشن کی ہے اپنے پروگرام کی، دفاع کے پروگرام کی، اس کے اوپر اس کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے کر دی. تو پھر ہمارے وہ بزرگ یا رہنما جنہوں نے میزائلوں کے نام غزنوی یا ابدالی یا غوری پہ رکھے، ان کے خیال میں یہ لوگ لٹیرے نہیں، یہ بہت بڑے جنگجو تھے جنہوں نے مرہٹا راجا جو ہے ان کو شکست دی. سر مراٹھا تو نہیں، مراٹھوں سے نہیں لڑا تھا، اور بہت سب سے لڑے تھے یہ. نہیں، مراٹھوں سے نہیں لڑے تھے. وہ پانی پت کی لڑائی تو مراٹھوں سے ابدالی لڑے تھے. ہاں ابدالی لڑے. پانی پت کی تیسری لڑائی جو تھی وہ ابدالی تھے، اور وہ سارے بندے ایتھے ہی رہ گئے سن، آپ ہی کل ہی واپس گئے. اچھا اچھا چلیں، آپ میری بات سمجھ گئے؟ ہاں پڑھ گئے نا. اچھا اب یہ بتائیں خالد صاحب، اس سے نکلتے ہیں، آپ آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو میزائلوں کے ناموں پہ تو بحث کر لی، میزائل پروگرام پہ جو امریکہ نے سینکشنز لگا دی ہیں، اس کی کیا بیک گراؤنڈ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پہلے بھی لگی تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے روک لیا تھا ہمارے. نہیں یہ کیوں لگائی گئی؟ ہمیں کوئی ہمیں دفاعی اپنے ملک کے دفاع کرنے کے لیے جو بھی اسباب ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں ان سے کوئی روک سکتا ہے؟ اچھا تو خالد صاحب اس کی ٹائمنگ نہیں روک سکتا. ٹائمنگ کیا ہے اس کی؟ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی نہیں. اس کو میرا خیال ہے زیادہ ایکسیسولی انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ نے اور برطانیہ نے اور یورپی یونین نے جو پچھلے دنوں جو سٹیٹمنٹس دیے ہیں ہماری فوجی عدالتوں کے حوالے سے، ان کو بھی زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے؟ نہیں، ہمارا اندرونی معاملات ہیں جی. وہ کیا کر رہے ہیں فلسطین میں؟ ہاں چلیں یہ کمپیئر ہی کر لیں. وہ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں؟ ڈو دے ہیو اے رائٹ ٹو کرٹیسائز اس؟ کو آپ ان کو حق دیتے ہیں کہ جو 50,000 بچوں کے اور عورتوں کے اور نہتے لوگوں کے جو قاتل ہیں ان کو آپ یہ رائٹ دیں گے؟ فلسطینیوں کے جو قاتل ہیں، میں نہیں رائٹ دیتا ان کو کہ وہ پاکستان کو کرٹیسائز کریں. ناٹ ایٹ آل. تو یہ دے ہیو نو رائٹ ٹو کرٹیسائز اس. وہ پہلے اپنے ملک میں دیکھیں وہ کر کے رہے ہیں. بندوق وہ قاتل کو پکڑا رہے ہیں، بم وہ قاتل کو پکڑا رہے ہیں کہ جاؤ جا کے بچوں کے مارو غزہ کے اندر جا کے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی دفاع کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ نہ بنائیں. کیوں نہ بنائیں؟ ہو آر دے ٹو ڈکٹیٹ اس؟ ٹھیک ہے، ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہیں بھی، اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کم از کم جو ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے، میں پھر ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کروں گا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں یہ ہمارا حق ہے، اور ہم نے تمام تر دباؤ کے باوجود ہم ایٹمی طاقت بھی بنے، ہم نے میزائل بھی بنایا، ہمارا رائٹ ہے، اور ہم کسی کے خلاف جو ہے جارحانہ عزائم نہیں رکھتے. لیکن دفاع کا رائٹ جو ہے ہمارا اول اور آخر جو ہے پاکستان کا رائٹ ہے اور نان نیگوشیبل ہے. اچھا چلیں اب یہ بتائیں کہ 2 جنوری یعنی کہ کل سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے ساتھ. تو یہ مذاکرات اور فوجی عدالتیں یہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ چل رہی ہیں. تو یہ فوجی عدالتیں جب جنرل فیض کو سزا سنائیں گی تو اس کے بعد پھر کچھ اور لوگوں کے خلاف بھی کارروائی شروع ہوگی، تو پھر مذاکرات چلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ مذاکرات میں دیکھیں جی آلریڈی انہوں نے 2 اپنی ڈیمانڈ جو ہے ڈراپ کر دی ہیں، 2 رہ گئی ہیں. ایک میرا خیال ہے 9 مئی کی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے اور 26 نومبر کی رکھی ہے، اور باقی جو انہوں نے الیکشن کے بارے میں ان کا جو احتجاج تھا اس کو بھی ڈراپ کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے جو ایک اور مذاکرات میں تو 2 ڈیمانڈ 4 میں سے 2 انہوں نے ڈراپ کر دی ہیں. انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں، ایک 9 مئی کا اور ایک 26 نومبر کا. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ویڈیو دکھائیں، لوگوں کی شکلیں دکھائیں. وہ ویڈیو ساری چل گئی ہیں، ہر بندے ایڈمٹ کرتے ہیں ہم وہاں پہ تھے 9 مئی والے. 9 مئی والے. کون بندہ ہے جو ڈینائی کر سکتا ہے کہ میں اس موقع واردات میں نہیں تھا؟ بندے ایڈمٹ کرتے ہیں. یا تو ڈینائی کریں نا آ کے کہ ہم نہیں تھے وہاں پہ. یہاں پہ جو جی ایچ کیو تھے بندے، یا چکدرہ میں تھے، یا مردان میں تھے، یا لاہور میں تھے، سیالکوٹ میں تھے، فیصل آباد میں تھے، میاں والی میں تھے. میاں والی میں آپ نے جہاز جلتے دیکھے ہیں، وہ کس نے آگے جلائے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں اس چیز کو مکس نہ کریں. جو ہے یہ معاملہ جو ہے سیاسی معاملہ بھی ہے، اور قوضائی اگر دیکھیں تو یہ ڈیفنس کا معاملہ بھی ہے.
کہ یہ ملک کی دفاع کا معاملہ ہے کہ آپ نے دفاعی اداروں نہیں، دفاعی انسٹالیشن کو جو ہے، ان اداروں کو تو ایک اول ہے، آپ نے دل کا اسپتال ہے، فوجی اسپتال ہے، اس پہ بھی اٹیک کیا، AFIC پہ اٹیک ہوا نا پنڈی میں. آپ دیکھیں یہ کس طرح آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، کس طرح جسٹیفائی. سیاسی مذاکرات کریں 100% کریں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ایک تفریق ضرور رکھیں کہ آپ جو ہے اپنے احتجاج کے اندر ریاست کو ٹارگٹ نہ کریں، کہ یہ نہ کریں کہ جی ترسیلات نہ بھیجیں پاکستان کو کلاش کر دو، یہ نہ کریں کہ جی IMF کو جو ہے آپ جو اس کو اسسٹ نہ کرو، پاکستان کو جو ہے قرضہ پرووائڈ نہ کرو. آپ ریاست کو ٹارگٹ نہ کریں، آپ مجھے ٹارگٹ کریں، آپ شہباز شریف کو ٹارگٹ کریں، نواز شریف کو ٹارگٹ کریں، پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کریں، دوسری پارٹیوں کو ٹارگٹ کریں. سیاسی لڑائی سیاست سے لڑیں. یہ کور کمانڈر کے گھر پہ نہ چلے جائیں، GHQ کے گھر پہ نہ چلے جائیں. لیکن اگر خائصہ وہ کہتے ہیں میرے اختلافات رہے ہیں نا، آپ گواہ ہیں اس چیز کے، شدید اختلافات رہے ہیں جنرل مشرف کے زمانے میں. اس سے پہلے ہم نے جو غلطیاں کی جنرل ضیاء کے زمانے میں، اس کی معافی بھی میں نے مانگی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنا ریکارڈ جو ہے درست کیا، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس سے رحم کی مانگتے ہیں. اس سے پہلے ایوب خان کی مخالفت کی. جب حکمرانی یہاں اس ملک میں جو ہے وہ ایبروگیٹ ہوا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو مسخ کیا گیا، اس کی باقاعدہ گواہی ہے، تاریخ گواہی دے گی کہ ہم نے مخالفت کی. لیکن ہم نے کسی اسٹیٹ کے اوپر جو ہے ریاست کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا. یہ 9 مئی کو ریاست کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، 26 نومبر کو پھر ریاست کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. آپ دیکھیں، میں پھر کہوں گا کہ میں مذاکرات کا بالکل مخالف نہیں ہوں، لیکن مذاکرات کریں، سیاسی لڑائی سیاست سے لڑیں. لیکن خائص صاحب، جب 26 نومبر کو بقول آپ کے ریاست کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا تو اس وقت پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان کو پیشکش کیوں کی جا رہی تھی کہ آپ یہ کر لیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے؟ دیکھیں، اڈیالہ جیل میں جو ان سے رابطہ ہوا، اس میں انہوں نے سنجانی کے اوپر اتفاق کیا، ان کی پارٹی نے بھی اتفاق کیا، لیکن ان کی اہلیہ محترمہ نے اس سے اختلاف کیا اور وہ یہاں پہ لوگوں کو لے آئیں، اور اس سے ریاست میں اور PTI میں جو ہے کلیش پیدا ہوا. اگر وہ نہ یہاں پہ لیتی تو میرا خیال ہے سنجانی میں بیٹھتے سیاسی طور پہ بھی زیادہ فائدہ ہوتا. اتنے بندیوں ڈک لیندے گے، پوری سڑک بند کر دیتے. لیکن اگر ہر چوتھے 5ویں دن جو ہے اسلام آباد آ جاتے. یہ تو اسٹریٹجی ان کو سمجھ ہی نہیں آئی جو نہیں میں دیکھا نا سنجانی کی جو ہے کہ یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. میں پھر کہوں گا کہ ایک خاتون کے ہاتھ میں دے اور لوگ کہیں گے جی خواتین کے خلاف باتیں کریں. یہ تو آپ غلط کریں نا خائص صاحب، خواتین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد میرے ذمہ آج کل سارے میرے ذمہ